السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کیوں چھپائی گئی یزید کی وہ سچائی جو 99% مسلمان نہیں جانتے؟ کیا اس لیے کیونکہ حقیقت اتنی دردناک ہے کہ سن کر روح کانپ جائے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کڑوی سچائی جسے اتہاس کے پنوں سے مٹا دیا گیا، جسے مذہبی چادر سے ڈھک دیا گیا۔ یزید جس نے کربلا کی زمین کو خون سے رنگا، صرف حسین نہیں انسانیت کا قتل کیا، مگر اس کی اصلیت پر چپی کیوں؟ کیا ڈر ہے اس سچائی سے؟ اس ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے وہ کہانی جو آپ کی سوچ کو ہلا دے گی۔ تیار ہو جائیے، پردہ اٹھنے والا ہے۔ وہ وقت اسلام کے اتہاس کا سب سے اندھیرا دوار تھا، جب حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف وہ تھا جو پیغمبر کا نور تھا، جس کا بچپن نبی کی گود میں بیتا، جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے۔ اور دوسری طرف تھا یزید، ایک ایسا شخص جس کی نسل میں تخت کا لالچ، نفرت، شراب اور ظلم کا زہر کئی پیڑھیوں سے چلا آ رہا تھا۔ یزید کی نسل بنی ہی تھی اسلام کے دشمنوں سے۔ اس کا دادا ابو سفیان جس نے نبی کے خلاف تمام جنگوں کی سرپرستی کی، اس کی دادی ہند جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ چپایا، اور اس کا باپ معاویہ جس نے اپنے فائدے کے لیے اسلام کو سیاست کی چادر اڑا دی اور خلیفۃ المسلمین کی کرسی کو وراثت بنا ڈالا۔ جب معاویہ کی موت ہوئی تو اس نے یزید کو اپنی جگہ بیٹھا دیا، ایک ایسا آدمی جسے اسلامی شریعت سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اسے قرآن سے دلچسپی نہیں تھی، نماز سے رشتہ نہیں تھا، اور اللہ کے ڈر کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، کھلے عام جوا کھیلتا تھا، بندروں کو انسانوں کی طرح کپڑے پہنا کر دربار میں نچواتا تھا، اور راتوں میں عیاشی اس کی عادت تھی۔ لیکن اسے سب سے زیادہ طاقت کی بھوک تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اسے صحیح معنوں میں اسلام کی خلیفت کا درجہ مل جائے تو اسے صرف رسول کے نواسے سے بیعت لینی ہوگی۔ پیارے عزیزو، حسین جو دین کا اجالا تھے، اگر ایک بار اس کا ہاتھ تھام لیتے تو دنیا یزید کو بھی اسلام کا سایہ مان لیتی، اور یہی بات یزید کے لیے سب سے ضروری تھی۔ مگر امام حسین جانتے تھے کہ یہ صرف بیعت نہیں تھی، یہ اسلام کو گروی رکھنے کی بات تھی۔ اگر انہوں نے جھک کر ہاں کہہ دیا تو سارا اسلام برباد ہو جاتا۔ اس دن سے حلال اور حرام کی پہچان مٹ جاتی، ظلم کو مذہب کہہ دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین نے کہا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق، فاضل، شرابی اور کافر کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین کا انکار یزید کو برداشت نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک منع کرنا نہیں تھا، یہ اس کے تخت اور اس کی طاقت کی توہین تھی۔ یزید جانتا تھا کہ اگر حسین کھڑے رہ گئے تو اس کی گدی نہیں ٹکے گی، اس لیے اس نے طے کر لیا کہ حسین کو یا تو جھکانا ہے یا مٹا دینا ہے۔ مگر حسین کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ نبی کی نظر کا چمن تھے۔ ان کے اندر وہ روح تھی جو صرف اللہ کے لیے جیتی تھی اور صرف اسی کے لیے مرتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت سے ہی دین کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مکہ سے روانہ ہو کر کربلا کی طرف رخ کیا۔ یزید نے کربلا کے میدان کو خون کا دریا بنا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حسین کو قتل کر کے وہ سدا کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر رسول کا گھرانہ ہی مٹا دیا جائے تو پھر کوئی اس کی خلافت پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ حسین کا قتل اس کی ہار کی شروعات ہوگی۔ جب 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر مارا گیا، جب 18 سال کے علی اکبر کو تلوار سے چیر دیا گیا، جب عباس کا جسم فرات کے کنارے گر پڑا، اور جب خود حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اس وقت یزید کو لگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اب اس کی بربادی شروع ہوئی ہے۔ حسین کو قتل کرنا آسان تھا، لیکن حسین کو مٹانا ناممکن۔ کربلا کے بعد یزید نے سوچا تھا کہ بس اب کوئی نہیں بچے گا جو حسین کا نام لے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی اولاد میں زینب بھی ہے، وہ زینب جو کافروں کے دربار میں کھڑی ہو کر یزید کو اس کے تخت پر للکارے گی، وہ زینب جو کہے گی، اے یزید
تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں شرمندہ کر دیا؟ نہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا سودا کیا ہے اور ہماری قربانی کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ یزید کو طاقت چاہیے تھی لیکن حسین کو حق چاہیے تھا۔ یزید کو گدی پیاری تھی، حسین کو رب کی رضا۔ یزید نے اپنے لیے جنت کو بیچا، حسین نے اپنی جنت کو مٹا کر امت کے لیے دین بچایا۔ آج صدیوں بعد بھی لوگ یزید کا نام لعنت کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس کے محل اجڑ چکے ہیں، اس کی یاد مٹ چکی ہے، مگر حسین وہ ہر دل میں زندہ ہے، ہر مجلس میں، ہر آنسو میں بستے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ کبھی بھی برائی کو طاقت کے نام پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حسین جھک جاتے تو آج اسلام صرف نام کا مذہب رہ جاتا، مگر انہوں نے قربانی دی اپنے بیٹوں کی، بھائیوں کی، ساتھیوں کی، تاکہ آج ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں بنا کسی ظالم کی بھیت کے۔ حسین کی یہ لڑائی صرف یزید سے نہیں تھی، یہ ہر دور کے یزیدی سوچ سے تھی، اور ہر وقت کا حسینی اسی انداز میں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا رہے گا جب تک انصاف کی روح زندہ ہے، کیونکہ حسین مٹے نہیں ہیں، حسین زندہ ہیں۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔